عید قربان نزدیک ہے، یہ ایام حج کے ایام ہیں، اور مکہ المکرمہ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام، زائرین بیت اللہ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان ہیں، یہ سب وہاں پر موجود ہیں اور عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور جو حاجی وہاں موجود ہیں ان کے حج کو قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما، ان کی سعی کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں میں شامل فرما۔ قربانی حج کے موقع پر واجب ہے، اور جو حج پر نہیں جاتے، جیسے ہم ہیں، آپ لوگ پاکستان میں ہیں، ان پر قربانی کرنا مستحب ہے، اور کسی مستحب کی شاید اتنی تاکید نہیں ہے جتنی اس کی تاکید ہے۔ حتیٰ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، اور ابھی جو مستحب قربانی ہے بہت آسان ہے، جیسے جو بھی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے جو مقلدین ہیں تو ان کے مطابق کہ آپ ایک قربانی میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی مہنگائی کا دور ہے، گائے میں تو ہے ہی ہے کہ بھائی 7 حصے ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں بکرے کی قربانی میں بھی زیادہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ صاحب قربانی، البتہ وہاں جو واجب قربانی ہے اس میں یہی ہے کہ ایک قربانی ایک شخص کی طرف سے ہوگی، اس لیے ذرا آسان ہے کہ 2-3 بندے بھی مل کے کر سکتے ہیں۔ آپ تمام گھر والوں کی طرف سے بھی سب مل کے بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں۔ گھر میں 2-3 بھائی ہیں، مثلاً اگر ہر ایک الگ الگ نہیں کر سکتا تو 2-3 مل کے بھی وہ کہتے ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی عمر کیا ہو؟ گائے کے لیے ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو، یعنی 2 سال وہ مکمل کر چکی ہو۔ بکرے کے حوالے سے کہ وہ 1 سال اس کا پورا ہو چکا ہو۔ بھیڑ کے لیے ہے کہ وہ 7 مہینے کی ہو، تو ان کی قربانی جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور قربانی کا جو وقت ہے اس کا ذرا خیال رکھیے گا، قربانی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب سے، یعنی جب سورج نکل آئے اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے۔ تو بعض لوگ ایسے سننے میں آئے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور صبح صبح ہی طلوع آفتاب سے پہلے ہی قربانی کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد، اور کب تک کرنی ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ نہیں ہے پھر جب آفتاب غروب کر جائے اور رات کو بھی نہیں، اس وقت قربانی نہیں کرنا۔ اور 3 دن تک قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں، البتہ پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس کا ثواب کیا ہے، کم ہے، لیکن جائز ہے، آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں، ایک حصہ ہمسائے اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے، فقراء کا حصہ ہے۔ اب قربانی کیوں اللہ نے رکھی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ میں مختصر طور پر قربانی کے 4 سے 5 جو فلسفے روایات میں بیان ہوئے ہیں، یعنی جو وجوہات بیان ہوئے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو قربانی کا فلسفہ ہے، ایثار اور قربانی، مال کی قربانی ہے اس میں، اور یہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں پر کیا ہے، اپنی خواہشات نفس
اور احکام الہیہ کے مقابلے میں خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کی تمام محبتیں، دنیا کے تمام تعلقات، دنیا کی تمام وابستگیوں کو رضائے پروردگار اور اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا فلسفہ قربانی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی وابستگیوں میں سب سے زیادہ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے، اور اولاد میں بھی یہاں پر کیا ہے؟ بیٹوں سے۔ اور بیٹا بھی اگر آخری عمر میں ملے، بڑھاپے میں ملے، 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل بیٹا دیا، اور پھر وہ جوان ہو، جوانی چڑھے، اس وقت حکم ہو کہ اس کو قربان کرو۔ تو اب کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت، دنیا سے وابستگی، اپنی خواہشات، سب کو خدا کے حکم کے آگے کیا کر رہے تھے؟ قربان کر رہے تھے۔ لہذا قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ایثار کریں، ہم اپنی خواہشات نفس کو قربان کریں، یعنی یہ اظہار کرنا اس قربانی کے ذریعے سے، خدایا تیرے حکم کے آگے دنیا کی ہر شے قربان، میں دنیا کی ہر شے کو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اور تیرے حکم پر قربان کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ غریبوں کی مدد۔ اس بارے میں یہ ایک حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے قربانی کو واجب قرار دیا تاکہ مساکین اس کے گوشت سے استفادہ کر سکے۔ ٹھیک ہے مومنین، آپ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ لوگ کہ فریج ہے، فریزر ہیں، ڈیپ فریزر ہے، وہ گوشت سے کیا کرتے ہیں؟ بھر لیتے ہیں، اور پھر پورا مہینہ اس گوشت سے استفادہ کرتے ہیں۔ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے فریج کو بھر کے رکھیں، ڈیپ فریج نہیں، تقسیم کریں، غربا اور مساکین میں تقسیم کریں۔ دیکھیں آج کل مہنگائی کا دور ہے، بہت کم لوگ ہوں گے شاید جو قربانی کر سکیں، بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، اور تلاش کریں، آپ خود سے تلاش کریں کہ آپ کے ہمسائے میں ارد گرد کوئی ایسا غریب مومن تو نہیں ہے کہ جو بیچارہ آج کے دن بھی گوشت سے محروم نہ رہ جائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام۔ قربانی کو شاعر اللہ کہا گیا ہے قرآن میں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا جانور، اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاعر اللہ کا احترام اس قربانی کا فلسفہ ہے۔ تو اس میں میں یاد کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے میں کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا ایک عظیم فدیہ اور بدلہ قبول کیا ہے، اور وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے۔ تو قربانی کا ایک فلسفہ یہ شاعر اللہ ہے، تو جو ذبح عظیم ہے اس کی تعظیم کرنا، اس کی یاد کو منانا، وہ بھی اسی طرح سے عظیم عبادت اور ثواب۔ گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے قربانی، گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے قربانی کی حکمت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خدا قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی انسان ہے، یعنی یہ تقوی کی علامت بھی ہے۔ قربانی خیر و برکت کا سبب ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور آخری بات یہ ہے تقرب خدا کا وسیلہ۔ قرآن میں ہے کہ یہ تمہارا جو یہ قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتی ہے؟ وہ تمہارے خلوص سے نیت پہنچتا ہے۔
جس نیت سے آپ قربانی کریں گے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی، اور وہ کیا ہے؟ قرب خداوندی۔ اور میں ہمیشہ یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قربانی پیش کریں، نہ اس لیے کہ ہمسائے نے بڑا جانور کیا ہے تو ہم اس سے بڑا جانور کریں، یا کیا ہے اگر مثلا نہیں کریں گے بچے خوش ہو جائیں گے ہم قربانی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبے، یہ انگیزے ہمارے نہ ہوں، یا لوگ کیا کہیں گے اس دفعہ قربانی نہیں کی۔ رضا پروردگار کے لیے یہ قربانی ہم خدا کی راہ میں پیش کریں، یہ عظیم عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باقی برکات بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ پروردگار جو مومنین قربانی کریں گے، پروردگار ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔